بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سلطان صلاح الدین ایوبی بغداد میں اکثر اوقات جایا کرتے تھے۔ آج بھی ان کا اسی طریقے سے دورہ بغداد کی گلی میں سے ہو رہا تھا۔ وہ اپنے سپاہیوں اور شاہی لباس میں ہی مقید تھے۔ سب انہیں بہت عزت کی نگاہوں سے دیکھ رہے تھے، کیونکہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی شرافت، ان کی دیانتداری، ان کی انصاف پسندیدہ طبیعت کے بارے میں بغداد کے لوگ بھی جانتے تھے، ان کی بہت عزت کرتے تھے۔ جب وہ بغداد کے بازار سے گزرنے لگے تو انہوں نے دیکھا وہاں پر ایک لونڈی کی بولی لگائی جا رہی تھی۔ طرح طرح کے مرد وہاں پر جمع ہوئے اس لونڈی کی بولی لگا رہے تھے۔ یہ دیکھ کر انہیں بے حد افسوس ہوا اور انہوں نے فوراً ہی اس لونڈی کی قیمت جاننی چاہی۔ وہاں جو اس کا خریدار تھا، سلطان صلاح الدین ایوبی کو دیکھ کر فوراً ہی اپنی نشست سے کھڑے ہو گئے اور ان کا احترام کرنے لگے۔ لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کسی پر بھی توجہ دینا ضروری نہیں سمجھا، بس اس بیچنے والے سے اس لونڈی کی قیمت دریافت کرنے لگے۔ لونڈی کی قیمت جب اس نے سلطان صلاح الدین کو بتائی تو قیمت ان کی سوچ سے بھی زیادہ تھی، لیکن وہ لڑکی دیکھنے میں بہت شریف معلوم ہو رہی تھی۔ اس وجہ سے ان کا دل نہیں مانا کہ وہ کسی غلط ہاتھوں میں جائے۔ وہ چاہتے تو وہاں سے گزر جاتے، لیکن ایک انسانیت بھی کسی شے کا نام ہوتی ہے۔ انہوں نے فوراً ہی اپنی طرف سے قیمت بولی تو وہاں وہ بیچنے والا آدمی منع کرنے لگا، کہنے لگا، نہیں سلطان معظم، یہ ہمارے معیار پر نہیں اترے گی۔ سلطان نے جب یہ سنا تو وہ کہنے لگے، آخر کو تمہارا معیار کیا ہے؟ تو وہ کہنے لگے، سلطان معظم، ہم جانتے ہیں آپ بادشاہ سلامت ہیں، آپ کے ساتھ پیسوں کا معاملہ طے کرنے کی اوقات ہم جیسے غریبوں کی نہیں ہے، لیکن سلطان معظم، یہ لونڈی بہت خوبصورت ہے، اس کی قیمت بہت زیادہ لگ رہی ہے، میں کسی صورت نہیں چاہوں گا کہ میں ایک گھاٹے کا سودا کروں، اس وجہ سے میں اس کو اچھی قیمت میں بیچنا چاہتا ہوں۔ یہ بات جب سلطان نے سنی تو انہوں نے بولا، اچھا، تمہاری جو قیمت ہے وہ میں ادا کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن تم اس کو کسی اور کو نہ بیچو۔ وہ واقعی ہی بہت حسین اور خوبصورت جوان لڑکی تھی اور بہت ہی سادہ مزاج لگ رہی تھی۔ اس کی معصومیت کو دیکھتے ہی ان کا دل نہ کیا کہ اس عورت کو چھوڑ کر وہ وہاں سے چلے جائیں۔ اس وجہ سے انہوں نے اس کی منہ بولی قیمت ادا کی اور شاہی سواری پر اسے اپنے ساتھ محل کی طرف لے آئے۔ راستے میں انہوں نے چاہا کہ اس عورت سے وہ بات چیت کر لے، لیکن وہ کافی ڈری سہمی سی معلوم ہو رہی تھی، اس وجہ سے وہ خاموش ہی رہے۔ انہوں نے یہی سوچا کہ جب وہ محل جائیں گی اور کنیزوں کے ساتھ رہنا شروع کرے گی تو اس کا یہ ڈر اور خوف ختم ہو جائے گا، اور وہاں پر عصم الدین خاتون بھی موجود ہے، وہ اس کو سمجھا دے گی کہ یہاں پر اسے کسی چیز کا خطرہ نہیں ہے۔ اس وجہ سے انہوں نے اس لڑکی سے بات کرنا مناسب نہیں سمجھا اور خاموشی سے وزیر کے ساتھ شاہی معاملات کی باتیں کرنے لگے۔ وہ لڑکی بہت غور سے سلطان کو دیکھ رہی تھی اور سلطان اپنے چہرے پر اس کی نگاہیں بخوبی محسوس کر رہے تھے، لیکن وہ ابھی تک کچھ نہیں بولے تھے۔ وہ جانتے تھے وہ لڑکی اس طریقے سے انہیں کیوں دیکھ رہی ہے، کیونکہ لونڈیوں کے ساتھ بہت برا سلوک کیا جاتا تھا اور سلطان نے ابھی تک اس عورت کے ساتھ ایسا کچھ نہیں کیا تھا، بلکہ نظریں اٹھا کر دیکھا بھی نہیں تھا۔ جلدی ہی سفر اختتام ہوا اور وہ لوگ محل پہنچ گئے۔ اس لونڈی کو عصمت الدین خاتون کے سامنے پیش کیا گیا اور انہیں بتایا گیا کہ سلطان اس لونڈی کو خرید کر لائے ہیں۔ عصمت الدین خاتون تھوڑا سا خاموش ہو گئیں، کیونکہ وہ لڑکی بہت زیادہ خوبصورت تھی۔ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ وہ ملکہ کو بھی مات دے رہی ہے۔ اس وجہ سے عصمت الدین خاتون تھوڑی سی خفا محسوس ہو رہی تھی۔ جب یہ چیز سلطان نے دیکھی تو وہ مسکرا اٹھے، اور جب وہ رات کو اپنے کمرے میں گئے تو اپنی بیوی کو سمجھانے لگے کہ بیگم، آپ سے زیادہ حسین کوئی نہیں ہے، ہمارے لیے سب کچھ آپ ہی ہیں، ہماری نگاہیں کبھی بھی کسی عورت کی طرف اٹھ نہیں سکتی۔ یہ لڑکی بہت معصوم طبیعت کی مالک ہے اور یہ بغداد کے بازار میں بیچی جا رہی تھی، اور وہاں کے خریدار ہمیں ٹھیک نہیں لگ رہے تھے، جس وجہ سے ہم نے اس کو وہاں سے خرید لیا اور اپنے محل لے آئے۔ آپ اس کو بھی اور کنیزوں کی طرح ہی دیکھیں اور اس کو ہمارے محل کے طور طریقے سکھا دیں۔ عصمت الدین خاتون اپنی تعریف سن کر خوش ہو گئی، کہنے لگی، بادشاہ سلامت، آپ پریشان نہ ہوں، ہم اس کو یہاں کے طور طریقے بہت اچھے طریقے سے سمجھا دیں گے۔ یہ لڑکی ہمیں بھی بہت معصوم لگی ہے، بس ہم تھوڑا سا آپ کی جانب سے پریشان ہو گئے تھے، کہیں آپ ہمیں بھول کر اس لڑکی کی طرف نہ مائل ہو جائیں۔ ان کی یہ بات سن کر سلطان بے اختیار مسکرا اٹھے، کہنے لگے، آپ کے علاوہ ہم کسی کو دیکھنے کا تصور بھی نہیں کر سکتے، آپ ہی ہماری کل کائنات ہے اور ہم آپ کے ساتھ اپنی زندگی گزارنا زیادہ پسند کرتے ہیں، نہ کہ کسی لونڈی یا کسی کنیز کے ساتھ۔ یہ باتیں بول کر انہوں نے اپنی بیگم کا مان بڑھا دیا تھا۔ وہ بہت زیادہ خوش ہوئی اور ان کی آغوش میں لیٹ کر نیند کی وادیوں میں چلی گئی۔ دن اپنی رفتار کے ساتھ گزر رہے تھے۔ سلطان کو اس صورت کے بارے میں خبر ملتی رہتی تھی کہ وہ بہت
دیانتدار لڑکی ہے، ہر وقت نمازوں میں مشغول رہتی ہے۔ یہ بات خود اسم الدین خاتون نے ان کے گوش گزاری تھی کہ وہ لڑکی تہجد گزار ہے، ایک وقت کی نماز چھوڑنا توہین سمجھتی ہے۔ سلطان کو یہ سب سن کر بہت خوشی ہو رہی تھی کہ وہ عورت کسی غلط ہاتھوں میں جانے سے بچ گئی، اس کی زندگی برباد نہیں ہوئی۔ اس سے پہلے سلطان نے اس کو بچا لیا۔ سلطان کا ابھی تک سامنا اس لڑکی سے نہیں ہوا تھا۔ جب سے وہ محل آئی تھی وہ پتہ نہیں کس کونے میں چھپی ہوئی تھی، سلطان نہیں جانتے تھے، لیکن ان کے دل میں بھی خواہش تھی کہ وہ براہ راست ایک بار پھر اس لڑکی سے ملیں، اس کا حال دریافت کریں، کیا وہ یہاں پر خوش ہے یا نہیں، یا پھر وہ یہاں سے جانا چاہتی ہے۔ وہ چاہتے تھے کہ وہ اپنے خاندان کا پتہ اگر جانتی ہوگی تو اس کو وہاں بھیج دیں گے، کیونکہ اتنی دیندار لڑکی کو وہ لونڈی کی صورت میں اپنے محل میں بھی نہیں رکھنا چاہتے تھے۔ اس وجہ سے انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ خود اس لڑکی سے بات کریں گے، اس سے اس کے گھر کا پتہ معلوم کریں گے، اگر وہ جانتی ہوگی تو اس کو فوراً ہی اس کے گھر بھیج دیا جائے گا۔ انہوں نے پہلے یہ بات اسم الدین خاتون سے کی تو انہوں نے کہا کہ میں اس سے پوچھتی ہوں، لیکن سلطان نے منع کر دیا، کہنے لگے کہ یہ بات میں خود دریافت کرنا چاہتی ہوں، ایک بادشاہ کی حیثیت سے میں خود اس سے ملنا چاہتا ہوں۔ اسم الدین خاتون نے فوراً ہی یہ اطلاع اس لڑکی تک پہنچا دی کہ سلطان تم سے ملاقات کے خواہش مند ہے۔ جب یہ بات اس لڑکی کو معلوم ہوئی تو وہ واضح طور پر کانپنا شروع ہو گئی۔ یہ چیز اسم الدین خاتون نے بھی محسوس کی تو وہ فوراً اس کے قریب ہوئی، کہنے لگی تم گھبراؤ مت، سلطان معظم بالکل بھی تمہارے ساتھ کچھ غلط کرنے کا ارادہ نہیں رکھتے، بلکہ تمہارے حق میں بہترین ملاقات ثابت ہونے والی ہے، تم ایک بار ان سے ملاقات کر لو۔ وہ یہ بات کر کے وہاں سے جا چکی تھی، پر تھوڑی دیر بعد ہی سلطان کا پیغام اس لڑکی کے لیے پہنچ چکا تھا کہ وہ اس کو یاد کر رہے ہیں۔ وہ خوف سے کانپتی ہوئی ان کے دربار میں پہنچ چکی تھی۔ وہاں موجود کافی سارے درباریوں نے اس لڑکی کو جب دیکھا تو پلک جھپکنا بھول چکے تھے، کیونکہ وہ لونڈی بہت زیادہ حسین تھی۔ اس کی آنکھیں کافی بڑی بڑی تھی، چہرہ دودھ سے بھی زیادہ سفید تھا، جس میں گلابی پن شامل تھا۔ بغداد کا یہ حسن سب کی ہی چاروں شانے چت کر چکا تھا، لیکن مضبوط اعصاب کے مالک سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اپنی نگاہیں جھکائے بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ لڑکی سب کی جانب سہمی ہوئی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی، لیکن جب اس کی نگاہ بادشاہ سلامت کی جانب اٹھی تو وہ پلٹنا بھول گئی، کیونکہ وہ نگاہیں نیچے کیے ہی بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ حیران تھی اس منظر پر کہ جو لوگ اس کو دیکھنے کے لیے پلک تک جھپکاتے نہیں تھے، اور یہاں کا یہ عظیم بادشاہ اپنی نگاہیں نہیں اٹھا رہا تھا۔ ان کی یہ شرافت کا مظاہرہ دیکھ کر اس کا دل برس آیا، اور وہ کافی مطمئن ہو کر اب کھڑی ہوئی تھی۔ اس کا کانپنا مکمل طور پر بند ہو چکا تھا۔ سلطان نے اپنا گلا کھنکارا، اسے پوچھنے لگے لڑکی مجھے تم یہ بتاؤ، کیا تمہارا کوئی گھر خاندان اس دنیا میں موجود ہے؟ اگر ایسا ہے تو مجھے تم پتہ بتا دو، میں تمہیں وہاں پہنچا دوں گا۔ یہ بات سن کر اس لڑکی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، جو سلطان کی آنکھوں سے مخفی نہیں تھے۔ وہ لرز رہی تھی، وہ لرزتی ہوئی آواز میں کہنے لگی نہیں بادشاہ سلامت، میری زندگی میں سوائے میری ذات کے اور کوئی نہیں ہے، میرا گھر خاندان میں نہیں جانتی وہ کہاں ہے۔ یہ بات سن کر سلطان کو کافی افسوس ہوا، کیونکہ وہ بہت دکھ سے یہ باتیں کہہ رہے تھے۔ سلطان نے فوراً کہا کہ تم پریشان نہ ہو، یہ محل بھی تمہارا اپنا ہے اور ہم لوگ بھی تمہارے خاندان جیسے ہی ہیں، تم یہاں پر بہت اطمینان کے ساتھ رہ سکتی ہو، تمہیں یہاں کسی چیز کی تکلیف نہیں ہوگی۔ میری بیگم نے بتایا ہے کہ تم بہت دیندار خاتون ہو، ہمارے حق میں بھی دعا کرنا کہ ہم اپنی رعایا کے لیے کبھی بھی کوئی غلط فیصلہ نہ لیں اور ان کا خیال ہر وقت رکھیں، ہمارا دل کبھی بھی کسی اور جگہ مائل نہ ہو۔ اس لڑکی نے یہ باتیں سنی اور سر اس بات میں ہلانے لگی۔ سلطان کی اجازت دیتے ہی وہ وہاں سے جا چکی تھی، لیکن وہاں سے جانے کے بعد اس لڑکی کا جو دل تھا وہ سلطان کی طرف مائل ہونے لگا، خاص کر اتنی حسین لڑکی کا سامنے کھڑے ہو جانا اور اس کی طرف نگاہ نہ اٹھا کر دیکھنا، یہ چیز اس لونڈی کے دل میں گھر کر گئی تھی۔ وہ جو سوائے اپنی ذات میں مگن رہنے والی تھی، اب سلطان کے بارے میں سوچنے لگی تھی۔ وہ جب درباریوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے لوگوں کا فیصلہ کر رہے ہوتے تھے تو وہ ان کو جھانک کر جالی سے دیکھتی تھی، اور ان کی دیانتداری اور ایمانداری پر جب وہ اپنی آنکھوں سے دیکھتی تھی تو وہ حیران رہ جاتی تھی کہ اس دنیا میں اتنے عظیم بادشاہ بھی قیام کرتے ہیں جو لوگوں کی خدمت خود سے بڑھ کر رہے ہیں۔ اور جب وہ سرد راتوں میں ان کو گشت کرنے کے لیے جاتے ہوئے دیکھتی تھی تو بہت حیران رہتی تھی کہ یہ سب کیا ہے، اسے کچھ سمجھ نہیں آتا تھا۔ وہ جس مقصد سے یہاں آئی تھی وہ مقصد وہ بھولتی جا رہی تھی۔ ایک دن وہ ایسے ہی مگن سے انداز میں سلطان کے بارے میں سوچ رہی تھی اور محل کے بیچ سے گزر رہی تھی کہ اچانک ہی کسی نے اس کا بازو اپنی گرفت میں لے کر پلر کے پیچھے کیا تھا اور اس کی آنکھوں میں گھرا کر دیکھتے ہوئے کہنے لگا تھا تمہیں یہاں پر جس مقصد کے لیے بھیجا گیا ہے اس پر دھیان دو، الٹی سیدھی چیزوں پر تمہیں دھیان دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ یہ بول کر وہاں سے اجنبی شخص جا چکا تھا اور وہ جو لڑکی تھی بالکل ساکت حالت میں کھڑی ہوئی تھی کہ اچانک ابھی اس کے ساتھ یہ کیا ہوا ہے۔
وہ جیسی پلٹنے لگی سامنے وزیر کھڑا ہوا تھا۔ وہ یہ منظر دیکھ کر اس کی جان نکلنے کے در پر آ گئی۔ وہ بالکل پلڑ کے پاس کسی بت کی مانند کھڑی ہوئی تھی۔ وزیر قدم با قدم اس کے قریب آ رہا تھا اور اس کو محسوس ہوتا تھا جیسے اس کے جسم سے روح پرواز ہو رہی ہو۔ اسے بے حد خوف محسوس ہو رہا تھا۔ وہ جانتی تھی اب اس کی موت پکی ہے۔ وہ جو سچ ابھی تک سب سے چھپا ہوا تھا اب سب کے سامنے آنے والا تھا۔ یہی چیز اس کو خوف میں مبتلا کر رہی تھی۔ وزیر اس کے قریب آیا، اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا، کسی چیز کی آپ کو ضرورت تو نہیں ہے؟ یہ کہنا تھا کہ اس لڑکی کے جسم میں جان واپس آ گئی اور اس نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا، نہیں، مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ اور وہ یہ بول کر اندر کی جانب چلی گئی اور وہاں کھڑا وزیر اسے پرسوچ نگاہوں سے دیکھنے لگا کہ یہ ابھی کیا ہوا تھا۔ وہ سارا منظر تو وہاں نہیں دیکھ پایا تھا، لیکن اس بندے کو اس لونڈی کے قریب سے جاتے ہوئے دیکھ چکا تھا اور یہ چیز اس کو پریشانی میں مبتلا کر رہی تھی۔ اس نے فوراً ہی یہ طے کیا تھا کہ وہ اس بارے میں سلطان صلاح الدین ایوبی سے بات کرے گا، کیونکہ اس طریقے سے بغداد سے کسی اجنبی انسان کو محل لے آنے پر وزیر پہلے ہی شک کا شکار تھا، اور وہ کئی بار سلطان صلاح الدین کو اس بات کے لیے آگاہ بھی کر چکا تھا کہ آپ جتنا انسانوں کو سیدھا سمجھتے ہیں، انسان اتنے سیدھے نہیں ہوتے۔ آپ کے بہت سے دشمن آپ کے خلاف گھات لگائے بیٹھے ہیں، اس وجہ سے آپ اپنے فیصلے جلد بازی میں نہ لیا کریں۔ لیکن سلطان نے اسے یہی کہا تھا کہ تم بے وجہ ہی اس معصوم لڑکی پر شک کر رہے ہو، ایسا کچھ نہیں ہے۔ لیکن آج اس بندے کا اچانک آنا اور اتنی ہڑبڑاہٹ میں اس کے پاس سے گزر جانا وزیر کو ٹھٹکنے پر مجبور کر چکا تھا، اور اسے کچھ بھی اس لڑکی میں اب ٹھیک نہیں لگ رہا تھا۔ اگلی صبح جیسے ہی سلطان کے پاس پہنچتے ہی وزیر نے ایک اچھا مناسب موقع دیکھا اور اس لڑکی کا ذکر کرنے لگا، کہنے لگا، سلطان معظم، میں معذرت چاہتا ہوں کہ میں ایک بار پھر اس لڑکی کے بارے میں بات کر رہا ہوں، لیکن یقین جانیے مجھے لڑکی ٹھیک نہیں لگ رہی، مجھے اس لڑکی میں کھوٹ نظر آ رہا ہے۔ لیکن سلطان نے آج پھر اس کی بات کو رفع دفع کر دیا اور بول کر کہ تمہیں شک ہو رہا ہے، لیکن ایسا کچھ نہیں ہے۔ اسم الدین خاتون نے بتایا ہے کہ وہ لڑکی کافی دیندار ہے اور ہمیں اس پر کسی بھی قسم کا کوئی شک نہیں ہے۔ ان کے اس طریقے سے بولنے پر وزیر خاموش ہو گیا تھا اور وہاں سے لوٹ گیا۔ اسم الدین خاتون اکثر اوقات ہی اس لڑکی کا ذکر ان سے کرتی رہتی تھی اور اب تو وہ بھی ان کو نظر آ جاتی تھی۔ وہ جو یہاں آنے کے بعد جیسے چھپ سی گئی تھی، اب وہ انہیں کہیں نہ کہیں نظر آ جاتی اور وہ مسکرا کر سلطان کی جانب دیکھتی تھی۔ وہ سمجھ رہے تھے کہ شاید یہ سب کچھ اس کو عزت دینے کی وجہ سے کر رہی ہے، لیکن وہ نہیں جانتے تھے کہ ان کی یہ دریا دلی ان کے گلے پڑنے والی ہے۔ ایک رات جب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ جب گشت سے واپس آئے تو دربار میں انہیں کوئی نظر نہ آیا۔ وہ سیدھا ہی اپنے کمرے کی جانب چلے گئے جہاں پر ان کی بیوی ان کے انتظار میں جاگ رہی تھی، لیکن وہ نہیں جانتے تھے آج ان پر کیا قیامت ٹوٹنے والی ہے۔ جس انسان کو وہ بہت نیک اور پارسا سمجھ رہے تھے، وہ انسان کیسا ہے آج انہیں معلوم ہونا تھا۔ وہ جیسے ہی کمرے میں گئے تو وہ لونڈی نیم بڑھنا لباس میں ان کے بیڈ پر بیٹھی ہوئی تھی۔ انہوں نے جب یہ منظر دیکھا تو ان کی آنکھیں چندیا سی گئیں۔ وہ کہنے لگی، یہ کیا تماشا لگایا ہوا ہے اور تم اس لباس میں یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ ان کی آواز میں اتنی گرج اور چمک تھی کہ وہاں بیٹھی ہوئی وہ لونڈی کانپ سی گئی اور فوراً ہی اپنی جگہ سے کھڑی ہو کر کہنے لگی، سلطان معظم، میں جانتی ہوں آپ کو یہ سب کچھ بہت برا لگا ہوگا، لیکن میں یہ سب کرنے پر مجبور ہوں۔ اس کی آواز میں واضح طور پر لرزش شامل تھی۔ سلطان نے اس کی جانب دیکھا اور پھنکارتے ہوئے کہنے لگے، تمہارا دماغ ٹھیک ہے لڑکی؟ کیا میں نے تمہیں کہا تھا کہ تمہیں اس طریقے سے کر کے یہاں پہ آنا ہے؟ تم کس کی اجازت سے میرے کمرے کے اندر اس لباس میں بیٹھی ہو؟ ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اس لڑکی کو زندہ جلا ڈالیں، اور ان کی بیوی کی جگہ پر وہ جس طریقے سے بیٹھی ہوئی تھی ان کا خون کھول اٹھا تھا۔ وہ لڑکی فوراً ہی اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی اور سلطان کے قدموں میں بیٹھ کر کہنے لگی، سلطان معظم، ہم اپنے کیے کی معافی مانگتے ہیں، لیکن ایک بار آپ ہماری بات سن لیں، اس کے بعد جو فیصلہ آپ میرے حق میں کریں گے ہمیں قبول ہوگا۔ سلطان نے اس کی جانب دیکھتے ہوئے اشارے سے بولنے کے لیے کہا، کیونکہ وہ کبھی بھی یک طرفہ فیصلہ نہیں کرتے تھے، اس وجہ سے انہوں نے یہی سوچا کہ ایک بار اس لڑکی کی بات سن لی جائے اور نہ ہی جلدی سزا دی جائے۔ وہ کہنے لگی، سلطان معظم، مجھے آپ کے دشمن نے آپ کی بدنامی کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ سلطان تعجب زدہ نگاہوں سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولنے لگے، تمہارا کہنے کا مطلب کیا ہے لڑکی؟ میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں۔ تو وہ کہنے لگی، سلطان معظم، آپ نے مجھے جو خریدا تھا وہ بھی ایک چال تھی۔ بغداد میں مجھے ایک آدمی ٹکرایا تھا، میرے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا اور میں بہت لاچار تھی کیونکہ میری ماں بیمار تھی۔ میں نے جب اس آدمی سے کام مانگا تو وہ کہنے لگا وہ مجھے کام کا بہت اچھا معاوضہ دے گا، اگر میں اس کے لیے کام کرتی ہوں تو وہ میری ماں کا بھی علاج کروائے گا۔ میں بہت خوش ہوئی اور میں نے فوراً اس آدمی سے کہا میں تیار ہوں۔ تب اس نے مجھے بتایا کہ مجھے ایک لونڈی کے طور پر آپ کو بیچا جائے گا اور مجھے آپ کے ساتھ غلط کاری کرنے کے بعد محل سے وہ آدمی نکال لے گا۔ اس کے بعد مجھے بیچ چوراہے پر کھڑے ہو کر آپ کی بدنامی کرنی ہوگی۔
سارے جہاں میں یہ بات پھیلانی ہوگی کہ آپ بہت خراب انسان ہیں، کسی بھی عورت کے محافظ نہیں ہیں، بلکہ ایک ظالم درندہ انسان ہے۔ میں یہی سب کچھ کرنے والی تھی، لیکن سلطان معظم جب سے آپ کو دیکھا ہے میں خود کی نہیں رہی۔ مجھے اپنے آپ سے گن آتی ہے کہ میں اتنی مقدس انسان کے ساتھ یہ سب کرنے والی تھی۔ میں آج آپ کے کمرے میں کسی صورت نہیں آنا چاہتی تھی۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں محل سے چلی جاؤں گی یا پھر خود کو ختم کر لوں گی، لیکن اس آدمی نے میری ماں کو بندی بنایا ہوا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے اگر میں نے یہ کام آپ کے ساتھ نہیں کیا تو وہ میری ماں کو زندہ جلا دے گا، اور میرا اس دنیا میں سوائے میری ماں کے اور کوئی نہیں ہے۔ میں آپ جیسے عظیم انسان کے ساتھ اتنا بڑا گناہ نہیں کرنا چاہتی ہوں۔ خدا را میری مدد کریں اور میری ماں کو اس ظالم انسان سے چھڑوا لیں جو آپ سے حسد کرنے کے چکر میں سب کچھ کرنے پر تلا ہوا ہے۔ سلطان معظم اس عورت کی باتوں کو بے یقینی سے سن رہے تھے۔ انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ واقعی ہی اتنی بڑی غلطی کر چکے ہیں۔ اگر اس لڑکی کا دل نہیں بدلتا تو سلطان کی کتنی بدنامی ہو جاتی، وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے، اور خاص کر عصم الدین خاتون پر کیا بیتتی اگر انہیں یہ سب کچھ معلوم ہوتا کہ ان کی موجودگی میں وہ یہ تمام کام کر چکے ہیں۔ انہوں نے اس لڑکی کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، تم فکر نہیں کرو، تمہاری ماں بحفاظت تمہارے پاس آ جائے گی، اور مجھے افسوس ہے میرے وزیر نے مجھے آگاہی دی تھی کہ تم ٹھیک نہیں ہو، تم میں کچھ خرابی موجود ہے، لیکن میں ہی بے وقوف تھا جو تمہاری معصوم شکل و صورت پر تمہارا مکار چہرہ نہیں دیکھ پایا تھا۔ وہ لڑکی سر جھکائے ان کی باتیں سن رہی تھی۔ وہ ایک بار پھر روتے ہوئے کہنے لگی، سلطان معظم میں نے کبھی بھی نہیں چاہا کہ میں آپ کے ساتھ غلط کروں، اور جب سے میں نے آپ کی صاف نیت اور دیانتداری اور ایمانداری دیکھی ہے میں خود کی نہیں رہی ہوں۔ مجھے اپنے آپ سے گن آتی ہے، مجھے معاف کر دے، بس خدا را میری ماں کو بچا لے۔ سلطان نصر اس بات میں ہلا کر وہاں سے جا چکے تھے، اور اگلے دن ہی دربار میں اس آدمی کو بلا لیا گیا جس نے اس لڑکی کو یہ کام کرنے کے لیے بھیجا تھا۔ وہ آدمی ایک تاجر تھا۔ سلطان نے اس آدمی کو دیکھا تو وہ انہیں کافی معمولی سا لگا۔ وہ کہنے لگے، آخر کو تم مجھ سے یہ بدلہ کیوں لینا چاہتے ہو؟ میں نے تمہارے ساتھ ایسا کیا کیا ہے؟ وہ یہ سوال سن کر کافی سے زیادہ گھبرا گیا۔ اس کے چہرے سے ہی اس کی گھبراہٹ معلوم ہو رہی تھی۔ وہ بات کو گمانے لگا کہ وہ بے قصور ہے، اس پر بے وجہ الزام لگایا جا رہا ہے، لیکن سلطان کے غصے سے پوچھنے پر وہ سر جھکا کر گھگیانے لگا کہ مجھے آپ سے حسد ہو گئی تھی، لوگ آپ کے اتنے گن کیوں گاتے ہیں؟ میں مانتا ہوں آپ بادشاہ ہو، لیکن اتنی تعریف مجھے آپ کی ہضم نہیں ہو رہی، جس کی وجہ سے میں نے تہیہ کر لیا تھا کہ میں آپ کی بدنامی کرواؤں گا، لیکن اس پاگل لڑکی نے سب کچھ برباد کر دیا اور میری پول کھول دی۔ وہ کافی درست لہجے میں کہہ رہا تھا۔ سلطان نے ایک اس لڑکی کی جانب دیکھا جو اپنی ماں کے سائے میں چھپی ہوئی کھڑی تھی۔ انہوں نے فوراً ہی اس آدمی کو زندان میں ڈالنے کا حکم دیا اور ماں بیٹی کو باعزت بری کر کے محل سے روانہ کر دیا، اور اپنے وزیر کی جانب دیکھتے ہوئے کہنے لگے، مجھے بہت خوشی محسوس ہوتی ہے جب تمہیں اپنے لیے فکر مند دیکھتا ہوں۔ جو خرابی میں اس لڑکی میں نہیں دیکھ پایا وہ تم نے دیکھ لی، شاباش۔ اس واقعے سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ بعض اوقات ہم ایسے لوگوں پر بھی بھروسہ کر لیتے ہیں جو ہماری پیٹھ میں خنجر گھونپنا چاہتے ہیں۔ چہرے سے معصوم دکھنے والا ہر انسان معصوم نہیں ہوتا، اس لیے ہر کسی پر اندھا دھند بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ مزید کہانیوں کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔